میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا ماشاءاللہ تو پڑھتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات؟ بھائی بات یہ ہے اس میں منفرد جو بات ہے، وہ کہتی ہیں بیٹا ایک تو اور یہ جو نعت خواں ہے نا، یہ جب آتا ہے نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے سننے میں. یہ میری والدہ نے ہمارے مہمان نعت خواں کے لیے کہا. تو کبھی نمبر 1 کے لیے جو نا ہم نے کوشش کی نہیں، اللہ کیونکہ وہ کمپٹیشن ہوتی تھی نا تو اس میں مختلف یعنی کہ نعت پڑھتے تھے لوگ. تو نمبر 1 کے لیے جو نا ہم اس لیے کوشش نہیں کرتے تھے کہ وہ جب آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے نا تو وہ ایک جو آپ کی آواز کی جو چاشنی بچپن سے ہی ہمارے کانوں میں جو رس گھول رہی ہے نا، وہ آج تک الحمدللہ وہی محبت اور وہی آپ کا خلوص حضور کی نعت کے ساتھ جو ہے نا بچپن سے. مگر میں کہتا ہوں بات یہ ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری کلاسز کو میں پڑھاتا ہوں. صحیح. اویس بھائی چونکہ بڑے استاد ہیں، وہ بڑی کلاسز کو پڑھاتے ہیں. گڈ. تو شاعری کا انتخاب جی آسان کے جو یعنی عام فہم لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ زیادہ مرصع کلام ہوتے ہیں نا، تو ان کو سمجھنے میں بھی تھوڑی سی لوگوں کو دقت ہوتی ہے. جس طرح آپ نے مرصع کہا ہے، اس کو سمجھ میں دقت ہو رہی ہے ہمیں. آپ کو تو نہیں ہو رہی؟ مشکل مشکل. ہاں. یعنی ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا اوئے دیا، ہوئے ہوئے. دریا پہ بھی لعینوں نے پہرا لگا دیا. جب میں یہاں پہنچا نا آپ صاحب، تو ایک اندر سے آواز آئی، حاکم کا حکم یہ تھا کہ یہ میں نے کہا سے بولا یار یہ تم نے بڑا اچھا بولا. ہاں وہ بالکل ایسے ہی کرتا تھا. وہ جب اس کو پسند آتا تھا نا تو وہ یوں کرتا تھا. اور آپ نے بڑا پھر کے گلی کا لکھا، ٹھوکر سب کی کھائے گی، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی. میں رونے لگ گیا. میری جو کیفیت تھی نا، میں رو گیا، اتنا رویا، روتے روتے میں گھر آ گیا. مجھے بولا کیا ہو گیا تو تو رلاتا ہے لوگوں کو، آج تو رو کیسے رہا؟ یعنی کہ میں بچپن کی بات کر رہا ہوں. مطلب کیفیت میری دیکھ کے کچھ کہا نہیں گھر والوں نے. میں نے کہا اویس بھائی میں نے آپ کو ایک پرچی دی تھی. کون سی پڑھی؟ میں نے آپ کو ایک نعت کی میں نے فرمائش کی تھی، آپ نے نہیں پڑھی. بولا کون؟ نکالی. ارے بیٹا اس کا ماحول نہیں تھا. جب آپ انہوں نے یہ کہا نا حضرت نے، تو میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھی نا، میں پڑھوں گا. تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے حضور کی نگاہ فیض کے صدقے. غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین اکرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام IDS میٹ اپ. آج کی شخصیت کے تعارف سے پہلے وہی فرمائش میری حسب عادت، اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جلدی سے سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے اور وقت پر مل جائے. اور ساتھ ہی ساتھ دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ جو ہمارے پیجز ہیں اس کو بھی لائک اینڈ فالو کر لیں. ناظرین کرام، آج کی جو ہماری شخصیت ہے، پہلا جملہ یہ کہوں گا، بہت پیارے سناخا ہے، خوبرو ہیں اور زبردست انداز میں بڑی سوز و گداز سے بھرپور ان کی آواز ہے. اور ایک جملہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک تو ہوتا نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کہتی ہے بھائی میرا بیٹا سب سے اچھا. اب جب ہمارے کلام ویڈیوز کے ذریعے جب عام ہوئے، لوگوں نے CDs کے ذریعے دیکھے، تو میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا ماشاءاللہ تو پڑھتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات؟ بھائی بات یہ ہے اس میں منفرد جو بات ہے، وہ کہتی ہیں بیٹا ایک تو اور یہ جو نعت خواں ہے نا، یہ جب آتا ہے نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے سننے میں. یہ میری والدہ نے ہمارے مہمان نعت خواں کے لیے کہا. جی ہاں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ناظرین کو بتا دوں کہ الحمدللہ بچپن میں ہم نے اسکول ساتھ پڑھی ہے اور اسکول میں بھی یہ کمپٹیشنز میں حصہ لیتے تھے. اور ماشاءاللہ بچپن سے ہی آواز بہت پیاری، بہت خوبصورت انداز. اب سب میں بتا دوں گا تو پھر آپ ان سے کیا سنیں گے؟ آئیے ہم ان کی باتیں ان سے جانتے ہیں تاکہ اوتھینٹک کام ہو جائے. ناظرین کرام، ہم سب کے پیارے اور خوبصورت پڑھنے والے ہمارے محمد بلال قادری موسانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. پنجابی میں جی آیا نوں اور سندھی میں بھلی کری آیا. جی بہت شکریہ. آپ کیا کہیے گا IDS میٹ اپ میں آپ تشریف لائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور ابتدا میں ہی آپ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو کی اور اللہ اکبر. جو آپ نے مجھے آنر پیش کیا نا، یہ میرے واقعی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی والدہ صاحبہ جو ہے مجھے میری نعت سنتی ہیں اور مجھے پسند کیا انہوں نے.
اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے آمین اور آمین آپ کے سر پر ان کا سایہ دیر قائم و دائم رکھے. آمین آمین. اور جو دوسری بات آپ نے فرمائی نا کہ بچپن سے ہی الحمدللہ ساتھ اسکول لائف میں ہم نے ساتھ وقت گزارا ہے, تو ہم نے اس میں وہ وقت یہ بھی دیکھا نا کہ ہم جب ظاہر بندہ جب کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو یعنی آنر ملے, اس کو فرسٹ انعام ملے, وہ چاہے آگے یعنی اس کو انعام ملا جائے, فرسٹ نمبر پہ وہ آئے. تو کبھی نمبر 1 کے لیے جو نا ہم نے کوشش کی نہیں, اللہ, کیونکہ وہ کمپٹیشن ہوتی تھی نا تو اس میں مختلف یعنی کہ نعت پڑھتے تھے لوگ, تو نمبر 1 کے لیے جو نا ہم اس لیے کوشش نہیں کرتے تھے کہ وہ جب آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے نا تو وہ ایک جو آپ کی آواز کی جو چاشنی بچپن سے ہی ہمارے کانوں میں جو رس گھل رہی ہے نا, وہ آج تک الحمدللہ وہی محبت اور وہی آپ کا خلوص حضور کی نعت کے ساتھ جو ہے نا بچپن سے آج تک قائم و دائم ہے. تو پہلا انعام تو آپ لے لیتے تھے. ویسے برکت کے لیے قبول کر لیتا ہوں, لیکن واقعتاً وہ اخلاص تو میں اپنے اندر نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ وہ اخلاص عطا فرمائے جو آپ کا حسن ظن ہے. آپ سب اخلاص کی کوئی شکل نہیں. اللہ, اخلاص جو ہے نا وہ بس سامنے والا جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے, وہ جو محسوس کرتا ہے نا وہ پھر بیان بھی کرتا ہے. آج آپ کے پروگرام میں تو اس لیے نہیں کہہ رہا, میرے گھر میں بھی جس طرح آپ نے بھی فرمایا نا, میرے ماشاءاللہ دونوں بیٹے جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ نعت سنتے ہیں اور پڑھتے بھی اور ماشاءاللہ حفظ میں ہیں. تو میرا جو چھوٹا ہے نا وہ آپ کی نعت بہت شوق سے سنتا ہے. ہمارے گھر میں 2-3 نعت خواں ہیں جن کو زیادہ سنا جاتا ہے. صحیح, اویس بھائی کو, آپ کو, مجھے, عمران شیخ کو, بس یہ 2-3-4 نعت خواں ہیں جن کو زیادہ سنا جاتا ہے. واہ واہ. تو آپ کی کوئی بھی نعت آتی تھی نا تو میرا حنین نا وہ مجھے لگا کے دکھا, بابا طاہر انکل کی نعت آ گئی. کیا بات. یعنی آپ کو ایک انداز ہے نا ایسا کہ اصل میں پتہ ہے کیا جنریشن پہ کام کرنا بڑی بات. آپ کے جو نعت کا جو انداز ہے نا اس سے بہت ساری جو نیو لوگ جن کا یعنی نعت سے اتنی آگاہی نہیں تھی, ہماری نوجوان نسل کے لیے اس میں اٹریکشن ہے. جی بالکل ایسا. جیسے میں نے تو یہ ٹارگیٹڈ کیا ہے, میں نے سوچ کے کیا ہے کہ واقعی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کسی نے بڑی مزے والی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے شاید اونیا نہیں کہی, تو پتہ نہیں اس کو کس انداز سے لوگ لیں گے. مجھے لوگ کہتے ہیں یار اویس بھائی کا انداز تو الگ ہے, آپ کا انداز الگ ہے, کیا وجہ ہے؟ تو وہ تو اس انداز سے پڑھتے ہیں اور بڑا الگ انداز ہے ان کا. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے, مطلب میں کہتا ہوں بات یہ ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری کلاسز کو میں پڑھاتا ہوں. صحیح. اویس بھائی چونکہ بڑے استاد ہیں وہ بڑی کلاسز کو پڑھاتے ہیں. گڈ. تو ہمارا انداز بچوں کے حساب سے ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ بچوں کو سکھانے کا انداز اور ان کی تربیت کا انداز بھی ان کے مطابق ہو تو وہ جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہے. آسان ایک تو شاعری کا انتخاب آسان کے جو عام فہم لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ مرصع زیادہ مرصع کلام ہوتے ہیں نا تو ان کو سمجھنے میں بھی تھوڑی سی لوگوں کو دقت ہوتی ہے. جس طرح آپ نے مرصع کہا ہے اس کو سمجھ میں دقت ہو رہی ہے ہمیں. آپ کو تو نہیں ہو رہی. مشکل. ہاں مشکل. یعنی جو بھرپور ویسے تو حضور کی شان کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ ہیں ہی نہیں. ہاں عشق اپنی بولی رکھتا ہے, لینگویج کوئی بھی ہو, مگر یہ کہ جو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بندہ ایسے آسان الفاظوں کا انتخاب کرے کہ جس میں لوگ جو ہے نا وہ آسانی سے سمجھ بھی لیں اور لوگوں کے دلوں تک بات پہنچ جائے اور زبان پر روا بھی ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ اچھا ماشاءاللہ آپ کا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کیونکہ آپ انٹرویو آپ نے اسٹارٹ میں کہہ دیا کہ انٹرویو میرا نہیں ہے, تو ایسا ہی ہے. یہ تو اعزازی جملے میں نے آپ سے کہا, آپ منع بھی کریں گے تو میں ضرور آپ کو اللہ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھے بہت سارے نعت خواں شہرت ماشاءاللہ مل جاتی ہے لوگوں کو. شہرت تو آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں بس مل جاتی ہے, شہرت مل جاتی ہے. ہاں تو مل گئی شہرت, عروج مل جائے یا شہرت مل جائے اس کو نبھانا اور پھر اس کو صحیح جگہ یوٹیلائز کرنا. اب سب اگر آپ یہ پروگرام نہیں کرتے آئیڈیاز یا کچھ بھی اس طرح سے آپ لوگوں کو لے کر نہیں آتے, آپ اکیلے بھی کرتے رہتے کچھ تو بھی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. ایک آپ کا ماشاءاللہ اللہ نے ایک معیار رکھا ہے, اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ نے آپ کو عزت دی اور دے گا مزید. تو آپ نے اپنی شہرت کو بابرکت بنایا. اللہ اکبر. آپ نے علماء کرام کو یہاں بٹھایا اور یعنی مجھ جیسے حقیر کو بھی آپ نے بلا دیا. اللہ آپ کو اس کی جزا دے. نعت خواں جو جن کے بارے میں ابھی تو میں ناظرین کو بتاؤں گا ہمارے بلال بھائی میں کون کون سی کوالٹیز ہیں, کون کون سی صلاحیتیں ہیں جو ان کو دیگر ثنا خوانوں سے منفرد کرتی ہیں. جی میں ایسے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ابھی کیا کیا باتیں ہونے والی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بلال بھائی یہ بتائیے, یا حسین ابن علی مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے, مطلب محرم کے ایام جب شروع ہوں اور ہم کہیں سے بھی گزریں جہاں امام حسین پاک کی نیاز بن رہی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں بلال بھائی کا کلام یا حسین ابن علی نہ چل رہا ہو, میں نے کم دیکھا ہے. اور جب محرم الحرام کا مہینہ آیا لوگوں نے وہ کلام بڑے عشق سے سنا
اور میں باخدا بتا رہا ہوں کہ میرا بھی فیوریٹ کلام. اور آپ یقین کریں بلال بھائی، پتہ نہیں آپ نے کس کیفیت میں پڑھا ہے، یہ وہ اندر سے پوری روح کو کھینچتا ہے. کیا ہوا تھا؟ یہ کیسے کلام آپ نے ریکارڈ کروایا تھا؟ کیا اس وقت آپ کی کیفیت تھی؟ اور خود آپ اس کلام کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ حافظ صاحب اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے. اچھا. میں آپ کو ان شارٹ بتاتا ہوں. جب اسکول لائف تھی نا تو مولانا شفیع اکھاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بیان کے 3 پارٹ ہوتے تھے. اول 2 ایپیسوڈ کیسٹس ہوتے تھے دور میں. تو میں بچپن سے آپ کو پتہ ہے میرا تھوڑا سا حافظے کا معاملہ اس طرح ہے نا کہ میں کچھ سن لیتا ہوں تو مجھے جلدی یاد ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ. تو میں ان کی تینوں کیسٹیں نا آج بھی مجھے حفظ ہیں. اچھا. جو اسٹارٹ سے لے کر نا اینڈ تک میں آپ کو تینوں کیسٹیں ابھی بھی اگر تھوڑا سا دماغ پہ زور دوں گا تو سنا دوں گا. بہت بڑی بات. الحمدللہ. یہ بچپن سے میری وہ تھا معاملہ. پھر میں جب واک مین کا دور ہوتا تھا، واک مین، اس میں ریکارڈنگ ہوتا تھا، تو میں واک مین کے اندر جو نا وہ ان کے بیان جیسا ہوتا ہے، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، اس طرح کی جو انہوں نے شاعری وغیرہ جو پڑھی تھی نا اس کو میں ریکارڈ کرتا تھا. پھر وہ کلاس میں 6 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، سیکنڈری سے پہلے، پرائمری کی بات. پرائمری میں کلاس میں جب بریک ہوتی تھی نا تو میں دوستوں کو بٹھاتا تھا اور بریک میں نا میں ان کو یہ بیان سناتا تھا. ماشاءاللہ. خود اپنی آواز میں. کیسے تو واک مین تو اسکول میں الاؤ نہیں ہوتا تھا. میں یعنی بچپن سے میرا ایک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو شہادت کا جو یہ اتنا بہت بڑا سانحہ ہوا تھا یقیناً، تو یہ جو ہے نا میرے دماغ پر ایک گہری نقش اس کی جو ہے نا بچپن سے تھی. اللہ. پھر جب امام علی مقام کی اس منقبت کو ریکارڈ کروانے کا موقع ملا، مجھے آصف بھائی نے بلایا اور مجھے کہا کہ بلال یہ ریکارڈ کرانا ہے. تو میں نے اس کو سنا تو میں نے کہا کہ آصف بھائی یہ تو سمجھ نہیں آ رہا اس طرح اس کو کیسے کریں. صحیح. پھر 2 منقبتیں تھیں میرے سامنے. صحیح. ایک کا میں نے مسئلہ لیا، یعنی ایک کا میں نے جو یا حسین ابن علی کسی اور منقبت صحیح یہ میں نے لیا، اور ایک کا میں نے کلام لیا. اب کلام لینے کے بعد جو ہے میں تیاری کر رہا تھا تو مجھ سے بن نہیں رہی تھی درس، میں کروں کیا. پھر ریکارڈنگ کا دن آ گیا. اب ریکارڈنگ کے دن اب میں سچ بتا رہا ہوں، میرے کو جب میں مائک پر کھڑا ہوا نا ریکارڈ کرنے کے لیے، جب تک بھی میری طرز اس کی تیار نہیں ہوئی تھی. اچھا. بالکل جو بات ہے نا وہ بتا رہا ہوں. یہ تو پھر کرم ٹوٹل. اکثر میں یہ کہوں گا کہ یہ سعادت جو ہے نا اللہ نے مجھ سے لے لی تھی. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ سعادت لی. جب میں مائک پہ کھڑا ہوا نا سب تو یا حسین ابن علی شروع ہو گئی، بس ایک دم ذہن میں آ گیا اللہ کی رضا ہے محبت حسین کی. پھر اس میں پڑھتے پڑھتے نا اس مصرے پر آیا نا، ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا، دریا پہ بھی لعینوں نے پہرا لگا دیا. جب میں یہاں پہنچا نا حافظ صاحب تو ایک اندر سے آواز آئی، حاکم کا حکم یہ تھا کہ یہ میں نے کہا. اچھا. خود ہی کہا، رک گیا. سب سے پہلے آپ نے کہا یہ میں نے کہا، رک گیا. میں نے کہا حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرند و پرند پیئیں، منع تم نہ کیجیے مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے. اللہ. جب میں نے یہ کہا نا تو ریکارڈسٹ آصف تھا، وہ بھی آصف بھائی کے پاس، وہ آصف ریکارڈسٹ کا نام بھی آصف تھا. صحیح. اس نے بولا یار یہ تم نے بڑا اچھا بولا. ہاں وہ بالکل ایسے ہی کرتا تھا. وہ جب اس کو پسند آتا تھا نا تو وہ یوں کرتا تھا. یوں. میں نے بولا واہ بھائی صحیح ہو گیا. پھر میں نے دوبارہ ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا، میں نے یہ سب کر دیا. اب ریکارڈنگ تو پوری ہو گئی، میں چلا گیا. پتہ نہیں تھا کہ بعد میں کیا ہونا ہے اس میں اور اس کا کیا معاملہ ہونا ہے. پھر آصف بھائی نے مجھے کہا کہ بلال تو اچھا بولا ہے مگر میں کسی اچھی وائس اوور والے سے نا اس پر وائس اوور کرواؤں گا. تو میں نے نا آپ کی مرضی ہے، آپ بہتر سمجھتے ہو. آپ تو جانتے ہیں ماشاء اللہ ہماری طبیعت میں تو ایسا ہے نہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ یار کوئی اگر اچھا مشورہ دے تو اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے. اچھی بات، بندے کو اپنی وہ نہیں دکھانی چاہیے کہ نہیں میں نے بولا ہے میری آواز میں آنا چاہیے. نہیں، کوئی اگر کام اچھا ہو رہا ہے نا، کوئی ہم سے اچھا کر سکتا ہے تو اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لینا چاہیے. میں نے کہلوا دوں. انہوں نے کہلوا دیا. جب انہوں نے مجھے جو ماسٹر ہو گیا فائنل، مجھے آصف بھائی نے دیا، بولا یہ ہو گیا. میں نے سنا، میں نے بولا واہ یار تو زبردست ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اس کو علامہ نثار علی اجاگر صاحب کو سنایا. واہ واہ واہ. میرے پاس گاڑی تھی، میں اس میں سی ڈی لگائی، ماسٹر سی ڈی. میں اجاگر صاحب اکیلے گاڑی. ظاہر ایک ماحول کی، ایک اپنے مدنی ماحول کا ایک سسٹم ایک ذہن میں ہے نا کہ یار کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے، صحیح، کوئی شرعی غلطی نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو.
علامہ صاحب کو میں نے بٹھایا, لٹرلی میں نے لگایا, جب کلام ختم ہوا نا علامہ صاحب رو رہے, اللہ آنکھوں میں آنسو تھے. بولا یار بلال تم نے کیا پڑھا, اللہ نے تو کمال کر دیا. 2008 میں نے یہ ریکارڈ کرا. تو 2008 گزرا, 9 گزرا, 2010 میں مجھے پتا چلا کہ یار یہ تو بہت زبردست ہو گیا کام. یعنی اس کو فوراً, اچھا فوراً یہ وائرل نہیں ہوا. صحیح, مطلب 1 سال اس نے ایسے ہی گزر گیا, 2009 تو ایسے ہی گزر گیا, مگر 2010 میں جب یہ لوگوں کو مطلب واہ 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 واہ, زبان زد عام ہو گیا, ایسا کلک ہوا کہ میں خود حیران ہو گیا کہ یار یہ کیسا کام ہوا. میری نہ اس کی تیاری تھی نہ کچھ تھا. پھر مجھے لگا کہ یار یہ خاص کرم ہوا ہے, یہ کوئی اشارہ ہوا. عموماً نعت خانوں کے خواب ہوتا ہے زندگی میں کوئی ایک کلام ایسا مل جائے جو ہماری بھی پہچان بن جائے, اس نے مجھے زندہ رکھا. تو یہ واقعہ آپ کو اللہ پاک نے ایک ایسا تحفہ انعام عطا فرمایا. حقیقت الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کو کم و بیش کتنا عرصہ ہو گیا نعت شریف پڑھتے ہوئے؟ 2002 سے میں الحمدللہ باقاعدہ. مشہور کب سے ہو گئے تھے انداز؟ 2006 سے. 6 سے آپ کو بوسٹ ملا ہے. 2006 میں کیو ٹی وی کی 2nd اینیورسری تھی نا, اس میں وہ ایک کیو بنا ہوا تھا, اس میں نے پڑھی تھی یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. صحیح. پھر ماشاءاللہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہاں سے پھر میں نے میڈیا کا سفر شروع ہوا. واہ 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 واہ. اچھا ماشاءاللہ آپ حزب الدعاء حزب البحر آپ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, تو کیا اس کی برکات ہیں؟ ذرا آپ نے جو محسوس کی ہیں, جو آپ نے پائی ہیں, ویسے تو ہیں بزرگوں نے بیان کی ہیں مگر آپ سے سننا چاہتے ہیں. حضرت امام ابو الحسن علی شاذلی علیہ رحمۃ الرحمٰن جو ہیں, آپ نے خدا کی قسم اٹھائی, حالانکہ وہ ثانی غوث اعظم اور اتنی بڑی شخصیت ہے. آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے یہ لفظ بائی لفظ حضور نے سکھایا. اللہ اکبر. اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ کب سکھایا. جب میں نے اس بات کو سنا نا کہ مجھے لفظ بے لفظ حضور نے سکھایا, اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ حزب یاد کراؤ کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے. واہ 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 واہ. تو پھر میرا شوق بڑھا اس کی طرف. پھر میں نے ماشاءاللہ بزرگوں سے اس کی اجازت لی. واہ واہ واہ. مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے, پھر مفتی غلام دستگیر صاحب سے, مفتی اختر رضا سعیدی صاحب سے, اور بھی بزرگوں سے. یعنی جو بزرگ مجھے ملتے رہے نا, جو اس کے عامل تھے, میں نے ان سے اجازت لیتا رہا میں. اور ظاہر یہ تو ایک برکت کی بات ہے نا, اجازت یافتہ ہونے کے باوجود بھی اگر اجازت آپ کسی بزرگ سے لے رہے ہو تو پھر ان کا بھی ایک بالکل فیض شامل ہو جاتا ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا حزب البحر شریف ضرور پڑھیں, تلاوت کی نیت سے پڑھنا شروع کریں, پڑھیں. جب اس کو یاد ہو جائے پھر کسی بزرگ سے اس کی اجازت لے لے کہ اس کی زکوٰۃ کے 2-3 طریقے جو رائج ہیں, مروجہ لوگ کرتے ہیں. میں نے الحمدللہ سب طریقے سے اس کی زکوٰۃ دی ہے. پانی میں کھڑے ہو کر بھی دی ہے, 1 مہینے والی بھی زکوٰۃ ہے وہ بھی دی ہے, سال والی بھی دی ہے. تو یہ اس کی طریقہ کار ہے. الحمدللہ اس کو پڑھنا چاہیے, اور میں نے اس کی برکات ایسی دیکھی ہیں کہ میں اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. حزب البحر شریف پڑھنے والے کی سب سے کم جو برکت, جس کو کہتے ہیں برکت تو سب بڑی ہوتی ہے, مطلب اعتبار سے دیکھا جائے کہ یعنی کہ کم سے کم جو ہے نا یہ ہے معاملہ کہ وہ جو چاہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو سچ بتا, کیا بات, یہ صرف میں نہیں, جو میری بات تو جو دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ کے چینل کو کم لوگ تو نہیں دیکھیں گے, بہت سارے لوگ دیکھیں گے. ظاہر ہے جو حزب البحر شریف پڑھتے ہیں نا وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جو دعا حزب البحر شریف پڑھتا ہے نا وہ جو چاہتا ہے نا اس کو ملتا ہے. کیا بات, زبردست. یہ پڑھنا چاہیے. پھر میں اہتمام کے ساتھ پڑھوں, یعنی اس دعا کا ایک پروٹوکول ہے, اعتصام سے شروع ہوتی ہے. یعنی دعا اعتصام الگ ہے, یعنی اس کا دعا کا ایک پروٹوکول ہے. آپ اعتصام پڑھیں گے, پھر یہ دعا پڑھیں گے, پھر اختتامی دعا. اور یہ ایسی ہے, میرے استاد صاحب فرماتے ہیں لگاؤ بڑھتا ہے نا تو پھر بندے کے راستے کھلتے ہیں. میرے استاد صاحب مفتی اختر رضا سعیدی صاحب فرماتے ہیں اس کا جو اسٹارٹ ہے نا, اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی. بولا بلال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں انت ربی سے آگے نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یعنی بندہ اللہ کی محبت میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ بندہ بس اسی کو پڑھتا رہتا ہے, اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی انت ربی انت ربی انت ربی. بندہ یعنی اپنے آپ سے بندہ نکل جاتا ہے. بہت اچھے. اور یہ ہے اصل, جو بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے نا تو وہ پھر اس کے سامنے پھر کوئی چیز دنیا
دنیا کچھ نہیں ہے مانا رکھتی. اللہ اکبر. باقی تو اللہ کی ذات ہے. ازل سے ابد تک رہنا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. اللہ کے علاوہ سب فانی ہو جائیں گے. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. جو اللہ کی ذات سے اپنا لگاؤ کسی کا اگر ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے گا اسے نہیں ملے گا کیا؟ اللہ اکبر. قادر مطلق ہے, کن فیکون کا مالک ہے, جسے چاہتا ہے جس کا تعلق اپنا جس سے مضبوط کرنا ہے نا. اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا راستہ بتایا. واہ. وہ بتایا اپنی آل کو, امام ابو الحسن علی شاذلی کو. بہت خوب. اور اتنے سارے یہود و نصارہ کفار کے مقابلے میں اسلام کی اور انہوں نے فرمایا تھا نا کہ آپ پڑھیں گے نواز شریف کے اسٹارٹ میں جو بتایا اس کی کیوں پڑھنی چاہیے یا کیوں کس لیے اس کا پس منظر بتایا, کیونکہ یہ مقابلہ تھا اس کفر حق و باطل. حضور اب مجھ پر بات نہیں, اب بات اسلام پر آ گئی جی. مسلمانوں پہ طنز کر رہے ہیں کہ تمہارا کیسا دین ہے کہ تم حج کرنے جا رہے ہو اور ہوا نے اپنا رخ بدل دیا. حضور نے پھر حضور کی رحمت جب جوش میں آتی ہے, اللہ اکبر, حضور کی رحمت جوش میں آ گئی, حضور نے کہا یہ پڑھو, جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے روتے ہنسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بلال بھائی, اس شعر سے مجھے یاد آیا کہ آپ کا حافظہ بڑا زبردست ہے. قصیدہ نور بھی آپ کو پورا یاد ہے. قصیدہ نور کافی اشعار ہے. قصیدہ معراج شریف کے بھی اتنے اشعار سب یاد ہیں. تو یہ کیسے حافظہ کا ہی اس میں معاملہ ہے یا آپ یاد کرتے ہیں بیٹھ کے؟ نہیں, یاد نہیں کرتا. اچھا, میں یاد نہیں کرتا. تو بہت سارے نعت خواں تو ہوتے ہیں, ان کو تو کسی بھی کلام کے 5 سے زیادہ چھٹا شعر یاد نہیں ہوتا. مجھے یاد ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کرامت اویس بھائی کی ہے. اچھا جی ہاں, دیکھیں بات ہے جو سچ وہ میں کو بتاتا ہوں. اویس بھائی پڑھتے ہیں وہ سرور کہوں کہ مالک صحیح. ایک بار بخاری شاہ پہ محفل تھی, بخاری سبز والی, سبحان. وہاں پہ حضرت نے یہ پڑھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں. اس میں آپ نے اس کتاب میں سے دیکھ کے نا وہ ایک ہے نا, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. جب اس مصرے پہ آئے نا, اس کے بعد انہوں نے اس کی گرا لگائی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. کچھ شعر تو انہوں نے بغیر دیکھے پڑھے, پھر انہوں نے خدا کی بخشش کھولی اور پھر وہ دیکھتے گئے اور پڑھتے گئے. اب انہوں نے تو پڑھ دیے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ, میرا پہلا ٹور تھا اسلام آباد. سب سے پہلے مجھے جہاز میں, مجھے بہت شوق تھا جہاز میں بیٹھنے. میرا پاپا مجھے جہاز میں بیٹھنا ہے, تو پاپا مجھے بولا, ہمیں بھی شوق تھا. ہم تو یہاں گلشن میں جو کھڑا ہوا تھا نا, نکلی تھی, نکلی نہیں, چلتے ہوئے. نہیں نسلی تھا وہ, مگر رکا ہوا تھا. رکا ہوا نہیں, چلتے ہوا. کہنے کا مطلب یہ کہ پاپا نے, میں نے پاپا سے کہا کہ نہیں مجھے جہاز میں سفر کرنا ہے. تو پاپا مجھے لے گئے اسلام آباد, مری سوات ادھر ادھر سب, یعنی کہ جو پاکستان ٹور پہ لے گئے. واک مین میرے پاس تھا, وہ کیسٹ جو ہے نا وہ میں نے لی تھی, لگا کے نا کان میں لگا کے. میرا کام یہی ہوتا تھا. میں بس اصل میرا ایک معاملہ ہے نا, وہ یہ ہے صاحب کہ میں جو سنتا ہوں نا, مجھے دیکھ کر یاد نہیں ہوگا, سن کر یاد ہوگا. واہ واہ واہ. ایک ہر بندے کے الگ الگ, کچھ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے, کچھ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے. میں سنتا ہوں ماشاءاللہ, اللہم زد فضل, الحمدللہ, اللہم آمین. تو میں ان کو سنتا تھا. اور اویس بھائی کو سننے کا تو میں وجہ بھی میری جو نا ایک, یعنی کہ ایک پختہ ہونے کی, کہ نعت خوانی کی فیلڈ میں آنے کی ایک بیسک وجہ بھی اویس بھائی بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے محفل میں محمد شاہ بخاری میں پڑھا تھا, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے. اب سب وہ جو معاملہ تھا نا, یعنی میں اسکول سے کرکٹ وغیرہ کھیل کے مجھے لیٹ ہو گیا, تو اب میں نے بولا میرا بچپن سے ایسا, آپ تو مجھے بچپن سے ہی جانتے ہیں اب سب, یہ تھوڑی مستانہ طبیعت ہے, تھوڑی سی درویشانہ طبیعت ہے. تو میں یعنی گھر سے کوئی بھی معاملہ ہو نا تو میں درگاہ پہ پہنچ جاتا, کسی مزار پہ چلا. تو میں نے بولا اب گھر سے بچنا ہے نا, اب درگاہ پہ پہنچ جاؤ. تو محمد شاہ بخاری سبزواری میں پہنچ گیا. وہاں حافظ صاحب اویس بھائی تشریف لائے اور آپ نے پڑھا پھر کی گلی گلی تب ٹھوکر یہ سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. میں رونے لگ گیا. وہ اتنی پیاری طرز اور اتنا وہ ڈوب کے پڑھ رہے تھے کہ میری جو کیفیت تھی نا, میں رو گیا. اتنا رویا, روتے روتے میں گھر آ گیا. ممی نے بولا کیا ہو گیا بیٹا, کیوں رو رہا ہے؟ میرا ممی تو رلاتا ہے لوگوں کو, آج تو رو کیسے رہا ہے؟ یعنی کہ میں بچپن کی بات کر رہا ہوں, مطلب کیفیت میری دیکھ کے کچھ کہا نہیں گھر والوں نے, کیوں لیٹ ہو گیا یا کیوں ابھی آ رہا ہے یا کیا مسئلہ. آپ کی کیفیت غالب آ گئی. پھر وہ میں نے کہا یار کیا بات ہے. پھر مجھے پتا چلا کارا بھائی کریم جی اسکول ہمارے یہاں قریب میں نا, یہاں پہ اویس بھائی کی محفل ہے.
میں نے کہا اچھا پتہ چل گیا اویس بھائی آ رہے ہیں وہاں. ہمارے ایک شاہد بھائی تھے آج کل وہ آسٹریلیا میں, ان کی رائٹنگ بہت اچھی. نماز عصر کا وقت تھا, مجھے پتا ہے مسجد آئیں گے, تو میں ان کے گھر کے نیچے کھڑا ہو گیا. یہ عصر کا وقت ہوا نا, یہ اپنے گھر سے نیچے اترے جب, تو میں نے کہا شاہد بھائی رات کو اویس بھائی آ رہے ہیں محفل میں, تو ان سے مجھے یہ والی نہ سنیے, پھر کے گلی گلی تباہ, تو آپ مجھے لکھ کے دے دو پرچی پہ, خوبصورت رائٹنگ میں. تو میں تو ظاہر ہے میں اتنا خوبصورت نہیں لکھ سکتا, آپ ذرا خوبصورت لکھ کے دیں گے نا تو میں دوں گا, تو حضرت قبول کر لیں گے اور سنا دیں. تو شاہد بھائی نے چل پہلے نماز پڑھتے ہیں. ہم گئے, نماز پڑھی, ہم نے مدینہ مسجد نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, حضرت نے مجھے لکھ کے دیا پھر کے گلی گلی تباہ. میں نے پھر اس کو خوشبو لگائی, اتنا لگا کہ میں نے بولا رات کو اویس بھائی کو دینی ہے. اب رات ہوئی, محفل میں پہنچ گیا, میں آگے صف میں بیٹھا ہوں, اویس بھائی کا انتظار کر رہا ہوں, اویس بھائی آئیں گے. آ گئے, تشریف لے آئے. وہ شادی کی محفل تھی. میں نے وہ پرچی جا کے نا اویس بھائی کو دی. اویس بھائی نے دیکھا, چوما جیب میں رکھ لی. اب میں انتظار میں تھا کہ اویس بھائی اب یہ کلام اب پڑھیں گے. پڑھا حضرت نے اس محفل میں, خوب محفل پڑھی, وہ کلام نہیں پڑھا. اچھا. اب میں اندر ہی اندر کہ یار میں نے اتنی محبت سے پرچی دی, حضرت نے پڑھا نہیں پڑھا, انہوں نے من کبت پڑھ لی. مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ جو لوگ فرمائش کرتے ہیں ان کی کتنی قلبی وابستگی ہوتی ہے. اب آپ نعت خواہ ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آگے کی بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں پڑھی, اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں. بہت اچھا. ہاں, کیوں نہیں پڑھی, کہ وہ شادی کی محفل تھی. یہ بات مجھے اس بات کا سینس نہیں ہے نا, حضرت کو تو سینس تھا نا کہ یار یہ اس محفل میں شادی کی محفل ہے, اور اس میں اگر اس طرح کا کلام پڑھوں گا سب کی کیفیت بن جائے گی. ہو سکتا ہے مطلب کسی کو نہ سمجھ میں آئی یہ بات, حالانکہ شرعی طور پر کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لوگ نہ سمجھ پائیں اس سے بھی بچنے کے لیے انہوں نے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ حکمت, اس کی حکمت وہ جانتے تھے, میں نہیں جانتا. نہیں پڑھی, سلام ہو گیا. سلام کے بعد میں اسٹیج پہ چلا. میں نے کہا اویس بھائی میں نے آپ کو ایک پرچی دی تھی. بولا کون سی پرچی؟ میں نے آپ کو ایک نعت کی میں نے فرمائش کی تھی, آپ نے نہیں پڑھی. بولا کون؟ نکالی. ارے بیٹا اس کا ماحول نہیں تھا. جب انہوں نے یہ کہا نا حضرت نے, تو میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھی نا, میں پڑھوں گا. اچھا. جو بات ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو بات, وہ مسکرانے لگے. میری کوئی اوقات نہیں, ان کے آگے تو خاص کر نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کا ایک پورا ایک معیار ہے, ایک پورا ایک استادوں کے استاد. اچھا بلال بھائی, عجیب سا تھوڑا سا سوال ہے, آپ ہی بتائیں گے اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے. آپ سوشل میڈیا پہ اس وقت تھے کہ جب بہت سارے نہیں تھے, لوگ کیسٹس اور سیڈیز ریلیز کرواتے تھے, اور آپ کہتے تھے بھائی میں سوشل میڈیا پہ کلام اپنے اپلوڈ کرتا ہوں. تو اس کی کو کیا وجہ تھی, خاص وجہ تھی, یا آپ اس وقت اس کی افادیت دیکھ رہے تھے, یا آپ نے بہت آگے کا دیکھ لیا تھا ماحول؟ دور اندیشی تھی. واہ. فیس بک اتنا اورکٹ عام تھا اس وقت. اورکٹ؟ ہاں اورکٹ تھا, اور تو اورکٹ پہ بھی میں نے کلام اپنے ڈالے تھے ویڈیوز میں. تو پھر ظاہر میرے ایک بچپن سے ایک عادت تھی, میں اپنے آپ کو میں نے آبزرویشن موڈ پہ لگایا ہوا. اس کی وجہ سے میں نے بہت ساری تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں. ہے نا, انسان کی ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہر فیصلے سے اس کو فائدہ ہی ہو, لیکن آپ اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں. ہاں, میں نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا کہ اللہ اس کے رسول کو ناراض. نئے تجربات کرتے ہیں آپ کو بھائی, جہاں سے مزہ آ جائے, کچھ مل جائے, کچھ ہاتھ بندے کو طفل مکتب رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. اس میں نے جابس بھی کی. پھر ایک تھوڑا سا طبیعت میں میرے ایسا نا کہ میرا دل جو ہے نا بہت جلدی دکھ جاتا ہے. جو میرے جیسے آپ آفس صاحب دیکھیں, آپ تو میرے ساتھ ماشاء اللہ بچپن سے ہی ہیں. آپ کو میں نے ایک چیز میں نے آپ کے ساتھ دیکھی بڑی خاص ہے. جیسے آپ میرے سامنے ہیں نا, مجھ سے بات کر رہے ہیں, ابھی تو آن ایئر بات کر رہے ہیں, آپ آف ایئر بھی ہے نا, آپ کا وہی رویہ ہے. اب میں چلا گیا نا, یا میں نہیں ہوں یہاں موجود, تو بھی آپ میرے بارے میں جب بات کریں گے نا, تو آپ وہی بات کریں گے جو آپ میرے سامنے کر سکتے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے. جب لوگوں کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھتا ہوں نا, تو وہ چیز مجھے اتنی اس کو عملی منافقت کہتے ہیں. جی بالکل, عملی منافقت. یعنی میں سامنے موجود ہوں نا, بلال بھائی ہے. اب جب میں ادھر ہو گیا نا, اب یار یہ تو ایسا ہے, تو آپ ڈسائڈ ہوتے ہیں. میرا اتنا دل, اسی وجہ سے میں نے کئی عرصے تک, تو سمجھو کہ 5-6 سال تو میں نے بالکل فیلڈ سے میں آؤٹ ہو گیا. صحیح. یہ جو آپ یوٹیوب والی بات کر رہے ہیں نا, اس دور کے بعد میں نے 5-6 سال اپنے آپ کو آبزرویشن موڈ پہ لگا دیا. صحیح. میں نے جاب کی, ابو ظبی گیا, وہاں جاب کی, تو آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے
यूट्यूब, आज लोगों को समझ आ रहा है फेसबुक, और लाइक के पीछे सारे नालायक लग गए। लाइक के पीछे सारे नालायक लग गए। बहुत अच्छे। अच्छा, 2 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? 3 बेटी बच्चे भी हैं है। माशाल्लाह। क्या सोचा आपने बेटों के बारे में, बेटी के मामले में? मेरे बच्चे माशाल्लाह मरकज़ उलूम में पढ़ते हैं। अच्छा, सही है, इनको दोनों को मुझे हाफिज बनाना है। मरकज़ुल उलूम दीनी इदारा है? जी, ये अपना मुफ्ती वसीम ज़ियाई साहब का ठीक है, वहाँ बहुत बड़ा ये इदारा है माशाल्लाह। कहाँ पर है ये? मेरे घर के पास ओल्ड टाउन, मेरे घर के बिल्कुल सामने ही। देखिए मेरा जो घर ओल्ड सिटी एरिया की आप बात कर रहे हैं, वहीं बच्चे आपके माशाल्लाह जी वहीं पढ़ते हैं। वो तो ज़रख़ेज़ ज़मीन है। जी, मेरी बेटी भी माशाल्लाह उसी में मरकज़ उलूम। माशाल्लाह, आपके बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए। आमीन। मुझे बहुत खुशी हुई बिलाल भाई जब मुझे पता लगा कि आप भी दर्स निज़ामी कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं नाज़रीन को कहूँगा, देखें ये वो कहते हैं ना, इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती और कोई मखसूस वक्त नहीं होता कि भाई 13 साल का है या 16 साल का है तो पढ़ लिया, 20 साल तक या 25 साल तक पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं। बल्कि मैं अपने भाई की मिसाल दूँ, मुझसे जो छोटे भाई हैं माशाल्लाह शादीशुदा हैं, और हम दोनों भाई की एक ही वक्त में शादी हुई थी। 4 बच्चे हैं। उनके शादी के बाद उन्होंने दर्स निज़ामी शुरू किया और आज वो आलिम दीन है, अहमद रज़ा मदनी। क्या बात, वो जामिअतुल मदीना से पढ़ा है। सुभान अल्लाह। तो मैं आपकी मोटिवेशंस के लिए बिलाल भाई ये बात मैंने कही है कि आज आपने आगाज़ किया, माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस्तकामत दे। आमीन। और आप नात खानों के लिए रोल मॉडल बने कि भाई एक नात खानी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ वज़ाइफ का इतना बड़ा आशिक है, दुआ हिज़्बुल बहर का, जहाँ उसको कशीदा नूर, कशीदा मेराज शरीफ मुँह ज़बानी याद है, जहाँ वो खुद एक नरम तबीयत का मालिक है, एक नरम दिल वाला है, तो वहाँ वो दर्स निज़ामी भी पढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। अब सब ये ज़रूरी भी। देखिए इल्म दीन तो बंदा तो सारी जिंदगी पढ़ता रहता है, सही है ना। ये इसलिए नहीं, डिग्री के लिए नहीं है, ये एक सनद तक महदूद नहीं है बाबा। ये तो ऐसा काम है कि बंदे को सारी जिंदगी करना है। वाह 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 वाह। चाहे वो नात खां हो या नात खां बाकायदा नाम, जो फर्ज उलूम है वो तो सीखने हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हाँ। अच्छा, नात खान के लिए इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि आपके हमारे हाथ में होता है माइक। अब माइक पे हम कोई ऐसी उल्टी सीधी बात कर जाएं, आप समझते मेरी बात को? बहुत सारी बातें, मुझे तो लग रहा है शायद आपसे शुरू हुआ है अभी मीटअप, मगर जब वक्त पे नजर गई तो मैंने कहा कि भाई तो ज्यादा हो गया वक्त, कि माशाल्लाह पता नहीं लगा वक्त का। हाँ यही है, यानी कि अभी बहुत सारे सवालात मुझे आपसे करने बाकी हैं, बहुत सारी बातें आपसे पूछना बाकी हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हमारे प्रोग्राम का एक महदूद वक्त होता है। आप अपने लिमिट से चलें। आखिर में मैं चाह रहा था कि अगर आइडियाज के हवाले से आप कोई तासुरात देना चाहें या पैगाम देना चाहें या नसीहत करना चाहें तो ज़रूर। देखिए नसीहत तो मैं करने के काबिल नहीं हूँ, अल्लाह। पैगाम मेरा ये है कि जो आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं ना, मैं सल्यूट करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। हर कोई अपने अपने अंदाज से आपको पैगाम देता होगा। मेरा पैगाम ये है आपको और आपकी पूरी टीम को अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। और जो जिस जज्बे के तहत आप काम कर रहे हैं ना, अल्लाह इसमें और बरकत नसीब। आमीन अल्लाहुम्मा। बस आखिर में मुझे ये बता दें, अभी रिसेंटली आपने मॉरिशस का जो टूर किया तो वो कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत अच्छा आपका दौरा रहा माशाल्लाह। तैमुल्लाह भाई के साथ कंपनी। हाँ तैमुल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, भाई है, सनाखा है। लवली पीपल्स, पैराडाइज आइलैंड, एक्सीलेंट फूड। वाह 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 वाह। तीनों टाइम आपको मछली मिलेगी। वाह वाह। और अलग अलग स्टाइल से दुनिया भर की नेमतें सब कुछ है वहाँ, और सुन्नियत का बोल बाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुश अकीदा लोग हैं वहाँ ज़्यादा। वाह वाह वाह। यह मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीक रहमतुल्लाह ताला अलैह की काविश है, मोहब्बत है, इनकी मेहनत है। फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी, और अब लाखों सलाम दावत इस्लामी पर, अल्लाह कि वहाँ जो दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत कोशिश कर रहे हैं, सुभान बहुत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बरकतें दे। और मैं आपको बताऊं, आप सब आखिरी बात में कर रहा हूँ, तो बात तो बहुत सारी करने वाली है, आखिरी बात में कर रहा हूँ। दावत इस्लामी है ना, हमारी माँ है। हम दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप सब, आपने भी कई मुल्क घूमे होंगे, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आगोश में ले लेती है खुदा की कसम, जो बात है वाह, वहाँ आपको, आप अजनबी नहीं होंगे, अजनबी नहीं है। हाय हाय वाह वाह। हमारे मुर्शिद ने ऐसा काम कर दिया है, ऐसा सिक्का जमा दिया है, वही रंग सब जगह, यकीन मानेगा, ऐसा सिक्का जमा दिया कि हम कहीं भी चले जाएंगे ना, सुभान अल्लाह, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी यार। हमारे भाई बैठे हुए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह सलामत रखे, मुर्शिद करीम की उम्र दराज फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हमसे अच्छे अच्छे काम ले ले। आमीन आमीन। और जिंदगी का कोई पता नहीं, अल्लाह हमारे ईमान की जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है, अच्छे लोगों की सोबत अता फरमाई है।
اللہ ہمیں ایمان پر ہی دنیا سے ہم جب جائیں تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین اللہم اور آمین پھر حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی ہمیں مل جائے گی۔ آمین اللہم آمین، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ ہو جائے۔ حضور کی مہربانی تو پھر بلا حساب، پھر حساب بہت خوبصورت آپ نے بلال بھائی باتیں کی، اور واقعی آپ بھی کیفیت میں چلے جاتے ہیں بہت سارے ٹاپکس پر، بہت ساری باتوں پر۔ کیا ذوق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، IDS میٹ اپ کا یہ ایپیسوڈ یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اس کے جو شارٹ کلپس ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے، بھرپور دیکھیں گے، اور اس کو موضوع کے اعتبار سے وائرل بھی کیجیے گا۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ بلال بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، IDS کے ناظرین کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔